بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا بھر میں مایوس انسان، خواہ کمیونسٹ ہو یا سرمایہ دار، پریشانی سے نجات حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اسلام کے دامن رحمت میں پناہ نہیں لے لیتے۔ انہی خیالات کا اظہار پروفیسر عطا اللہ نے کیا، جنہوں نے ستمبر 1974 عیسوی میں اسلام قبول کیا۔ پروفیسر عطا اللہ قرون وسطی کے اسلامی تاریخ کے ماہر ہیں۔ پولینڈ میں وہ سالیڈیرٹی سے وابستہ رہے اور ان ہزاروں لیڈروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے سالیڈیرٹی کے ایتھنٹک کام کیا۔ وہ ستمبر 1981 میں گرفتار کر لیے گئے اور 1 سال جیل میں رہے۔ وہ افغان جہاد کے بہت بڑے حمایتی ہیں۔ انہوں نے پولینڈ کی خفیہ پولیس اور اس کے سربراہ نے دھمکی دی کہ وہ امریکہ چلے جائیں، جہاں وہ آج کل دعوت کے کام میں مصروف ہیں۔ پروفیسر حال ہی میں دہلی گئے تھے اور انہوں نے ایڈمنس کے دفتر کا دورہ کیا اور مسٹر U.A. آصف سے بات چیت کی، جس کا موضوع ان کے اسلام لانے اور دوسرے امور سے تھا۔ ان سے جو سوالات کیے گئے ہیں، ان کے جوابات کچھ اس طرح ہیں۔ میں اب ایک 40 سالہ مسلمان ہوں۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ میں کیوں مسلمان ہوا، بلکہ میں یہ کہنا بہتر سمجھوں گا کہ میں اسلام کی طرف واپس آیا، کیونکہ ہر جگہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا میں مسلمان پیدا ہوا تھا، مگر میرے والدین عیسائی تھے اور ایسے علاقے میں رہائش پذیر تھا جہاں لادین حکومت قائم تھی، کیونکہ کمیونسٹ لادین ہیں۔ میری اسلام کی طرف واپسی بڑی تکلیف دہ تھی اور مجھے بڑے تلخ تجربات پیش آئے۔ اسلام کا شگوفہ میرے دل میں پھوٹا اور پھر یہ پھول بن گیا اور اسلام ہی میری زندگی کا رہنما۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ میں کیسے اسلام کی طرف راغب ہوا۔ اس وقت میں 12 برس کا تھا جب میں نے ٹی وی اور اخبارات میں الجزائر کے مجاہدین کی جنگ آزادی کے حالات واقعات پڑھے، جو ایک نوآبادیاتی طاقت سے جہاد کر رہے تھے۔ مجھے ان میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ میں نے ہائی اسکول کے امتحان کے بعد پولش ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ 2 برس بعد 1968 عیسوی میں مجھے چند دیگر ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ ہم نے چیکوسلاوا پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ایک بہت مشکل دور تھا۔ انہوں نے مجھ پر جسمانی و دماغی طور پر تشدد کیا۔ میں جب ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لیا تھا، اس وقت میں ایک اعتدال پسند مارکسسٹ تھا اور چی گوبرا میرا ہیرو تھا، مگر دوران حراست میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ بہرحال اس وقت میرے سامنے صرف یہی ایک راستہ تھا اور عیسائیت۔ میں نے بائبل کا مطالعہ کیا، پروٹسٹنٹ مصلحین کو پڑھا، مارٹن لوتھر، جان کیلون اور دوسروں کا مطالعہ کیا اور خدا سے دعا کی کہ مگر مجھے جس سے سکون حاصل نہ ہوا۔ مجھے بائبل میں متضاد باتیں پڑھنے کو ملیں جس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہ تھا اور ان عقائد سے کوئی رہنمائی حاصل نہیں ہوئی۔ مجھے عیسائیت مطمئن نہ کر سکی۔ اس دوران پولینڈ میں 1970 عیسوی میں حکومت تبدیل ہو گئی اور میں رہا کر دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب گوملکا ویلچ کو برطرف کر دیا گیا اور ایڈورڈ برسر اقتدار آیا۔ میں نے MA تاریخ میں داخلہ لیا۔ ڈولکن اور جی نے کوشش کی کہ میں راہب بن جاؤں، مگر ان کی کوشش ناکام ہوئی۔ مجھے ان کے فلسفروں اور مذہبی تعلیمات میں خدا کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ یونیورسٹی میں انتہائی تعلیم یافتہ اور نرم مزاج اساتذہ تھے، مگر ان کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تمام عیسائیوں اور پادریوں کا دستور تھا کہ وہ خدا سے محبت کی بہت باتیں کیا کرتے تھے، مگر مجھے یہ تجربہ ہوا کہ وہ عوام سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ عیسائی ایک مردہ مذہب ہے اور گرجے وہ جگہ ہیں جہاں قومیت کا محفوظ رکھنے کے لیے جدوجہد کی جاتی ہے۔ کیتھولک پولینڈ میں اور پروٹسٹنٹ جرمنی میں یہ کام کر رہے ہیں۔ خدا کی تلاش کے تڑپ نے مجھے اس پر مجبور کیا کہ میں بدھزم کا مطالعہ کروں، ہندوؤں کی تعلیمات کو جانوں، مگر مجھے خدا کا صحیح تصور کہیں نہیں ملا۔ کہیں متضاد باتیں تھیں، کہیں اپنی ذات کو تکلیف میں مبتلا کرنا تھا۔ میں ان باتوں سے مطمئن نہیں ہوا اور مغرب کے لوگوں کی طرح میں نے الجھا ہوا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی، جیسے
ہیپی کرتے ہیں۔ ایک مستشرف طالبہ کا 1979 میں انتقال ہو گیا۔ مجھے ملی اور تحفتاً مجھے قرآن کریم کا ایک جلد دی۔ قرآن کریم چونکہ عربی میں تھا میں کچھ نہیں سمجھ سکا، مگر اسے میں نے بڑے احترام سے اپنی لائبریری میں محفوظ کر لیا۔ 1972 میں مجھے قرآن کریم کا پولش ترجمہ دارالمطالعہ میں مل گیا۔ یہ ترجمہ 1885 میں ایک پول مسلمان یحییٰ مرزا نے کیا تھا۔ اس طرح میں نے پہلی مرتبہ اپنی زبان میں خدا کا لفظ پڑھا اور اس نے مجھ پر بہت اثر کیا، اور یہ وہ وقت تھا جب میں نے خدا کو ڈھونڈ لیا تھا اور اپنی منزل پر پہنچ گیا تھا۔ یہ ذہنی اطمینان اور دلجمی مجھے اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے عیسائیت، بدھزم اور ہندو مت کا بغور مطالعہ کیا تھا۔ کچھ دنوں بعد 1972 میں مجھے اپنے مقالے کو مکمل کرنے کے لیے استنبول، ترکی جانا پڑا۔ اسلام اور ترکی کی شہنشاہیت کے بارے میں پولینڈ کے لوگوں کی معلومات 15ویں اور 16ویں صدی کے دور کی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ترکی میں اذان سنی۔ مجھے یہ اس قدر اچھی لگی اور اس نے مجھ پر اس قدر اثر کیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ لہٰذا میں مسجد میں داخل ہوا اور یہ دسمبر 1974 عیسوی کا واقعہ ہے۔ میں جب پولینڈ لوٹا تو ایک مسلمان تھا۔ میں نے اپنے آپ کو پولش مسلم یونین میں رجسٹرڈ کرا لیا۔ اس کے بعد میری زندگی میں عظیم تبدیلی آ گئی، اور یہ کہ روحانی تبدیلی تھی۔ بعد میں نے PhD کی ڈگری حاصل کی اور 1980 میں پروفیسر ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے کمیونسٹ پارٹی سے اپنا نام واپس لے لیا۔ میں نے دمشق، شام میں ایک برقع پہننے والی خواتین سے شادی کر لی۔ میری اہلیہ کا نام ماریان بنت عبدالرحمن ہے۔ انہیں بخاری شریف زبانی یاد ہے۔ وہ صرف بیوی ہی نہیں بلکہ سنت سکھانے والی میری استاد بھی ہیں، اور زندگی میں وہ میری بہترین دوست ہے۔ ہمارے 3 بچے ہیں، ان کے نام خالد، طارق اور سمیہ ہے۔ 1980 میں پولینڈ کے کوئلے کی کھانوں کا مشیر تھا اور فولاد کا کام کرنے والوں کی انجمن سولیڈریٹی کی تحریک میں شریک تھا۔ میں نے ویلسا سے واقف تھا اور اس کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ سولیڈریٹی کی تحریک میں شریک ہو لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کراؤں اور انہیں بتاؤں کہ افغانستان میں جہاد کیوں ہو رہا ہے۔ 13 دسمبر 1981 کی نصف شب کو پولینڈ کی حفاظتی پولیس نے مجھے اور سولیڈریٹی کے ہزاروں افراد کو گرفتار کر لیا اور ہمیں 6 مختلف کیمپوں میں روس کی سرحد کے قریب نظربند کر دیا گیا۔ میں نے 1 سال کی سزا کاٹی۔ اسیری کے زمانے میں میری اہلیہ نے مجھے حلال غذا فراہم کرنے کا اہتمام کیا۔ 1 سال بعد ہم رہا کر دیے گئے۔ میں مزید 3 ماہ زیر حراست رہا۔ رہائی کے بعد 1982 میں مجھے وارننگ دی گئی کہ پولینڈ کی خفیہ پولیس مجھے قتل کر دے گی۔ اس سال میں نے امریکی سفارت خانے میں سیاسی پناہ لے لی۔ میں ماں، اپنی بیوی اور بچوں کے اب امریکہ میں مقیم ہوں اور امریکی شہری ہوں۔ وہ پہلا پولش باشندہ ہوں جس نے دوسری جنگ عظیم کے بعد حج کیا ہے۔ 1988 میں نے افغان مجاہدین کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور گلبدین حکمت یار کا خصوصی مہمان رہا۔ وہ اب میرے پسندیدہ فرد ہیں۔ میرے لیے صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو خدا تک رسائی کا ذریعہ ہے، جبکہ عیسائیت بے ربط اور فضول باتوں کا مجموعہ ہے، اور یہودیت کی بہت سی باتیں اس میں شامل ہیں۔ یہ بہت الجھا ہوا اور متضاد باتوں کا مجموعہ مذہب ہے، اور اس میں قدیم یونانی میتھولوجی شامل ہے۔ بائبل کا عیسیٰ ایک قدیم یونانی ہے، جبکہ قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کی ایک محبت کے لائق پیغمبر ہے جو اپنا مشن مکمل نہ کر سکے اور آسمان پر چلے گئے، اور بعد میں آ کر مسلمان رہنما کی طرح دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ میں صرف پولینڈ کا ایک سیاسی پناہ گزین نہیں ہوں بلکہ پولش تہذیب سے میں نے ہجرت کی ہے۔ آج کل میں اسلامی کتابوں کا پولش زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ افغانستان کے جہاد میں میری حمایت کی وجہ سے مجھے بہت سختیاں جھیلنا پڑی اور مشکلات سے واسطہ پڑا۔ KGB نے میرے خلاف مشہور کیا کہ میں ایک بنیاد پرست ہوں۔ میں نے یلغار میں مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی سرگرمیوں کی مذمت کی۔ مجھے ایک ریڈیو پروگرام دیا گیا کہ میں روسی سپاہیوں کو پڑھ کر سناؤں کیونکہ میں روسی زبان جانتا ہوں۔ میں بخارا اور تاشف جا چکا تھا۔ سوشلسٹ ممالک میں اس کی کوئی وقاحت نہیں اور کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا، جبکہ ایک کمیونسٹ دوسرے کمیونسٹ سے نفرت کرتا ہے۔ اسلام و واحد نظریہ حیات
حیات کی حیثیت سے ابھر رہا ہے جو دنیا کے لیے راہ نجات ہے۔ پولینڈ میں مسلمانوں کو یلق و ویلسا سے کوئی امداد و حمایت حاصل نہ ہوگی، تاہم بعض مسلمانوں اس کی ضرور حمایت کریں گے۔ میں اس کی حمایت نہیں کرتا، وہ ایک مذہبی عیسائی ہے، اگرچہ وہ افغانستان مسئلے کی حمایت کرتا ہے۔ میں ماضی میں اس کے بہت قریب رہا ہوں اور سالیڈرٹی کے لیے میں نے بہت کام کیے ہیں۔ اسلام کامیاب ہوگا انشاءاللہ، اور اس میں مجھے ذرا بھی شک نہیں۔ افغان مجاہدین کفر کے مقابلے میں جہاد کر رہے ہیں۔ اسلام ہمیشہ اپنے شہداء کے خون سے سر بلند ہوتا ہے۔ شہید امت کا بہترین سرمایہ ہوتے ہیں۔ میں ٹیکساس کے 3 شہداء کا دوست رہا ہوں۔ جب میں افغانستان کے اندرونی علاقوں میں گیا، میں نے ہزاروں مجاہدین سے ملاقاتیں کی جو بیرون ممالک سے آئے ہوئے تھے۔ میرے خیال میں یہ کہ مجاہدین اسلام کی اعلیٰ ترین خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میں نے جب ڈاکٹر عبداللہ عزام سے ملاقات کی جو حال ہی میں شہید ہوئے ہیں، جب میں پشاور میں تھا یا افغانستان میں قیام پذیر تھا، تو میں نے مجاہدین کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف نہیں دیکھا۔ جزاک اللہ خیر۔